أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعليه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عزیزان محترم ناظرین، آپ کے سامنے جس موضوع پہ آج گفتگو کرنی ہے وہ موضوع اور وہ عنوان یہ ہے کہ جب ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، جب ہماری آزمائش ہوتی ہے، جب ہمارا امتحان ہوتا ہے، تو ہمیں اس امتحان کے مقابل میں کیسا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ جب خدا کی طرف سے امتحان ہوتا ہے تو ایسی حالت اور ایسی کیفیت میں لوگ کتنے حصوں میں بڑھتے ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس دنیا میں جس نے بھی قدم رکھا ہے اسے امتحان دینا ہے، یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا امتحان نہیں ہوگا۔ ہر انسان کا امتحان ہونا ہے، چاہے ہم اور آپ ہوں، چاہے نبی ہوں، ہر انسان کا امتحان ہونا۔ کوئی بھی انسان اپنے کو اس سے نہیں بچا سکتا ہے، اور یہ امتحان جو ہونا ہے وہ امتحان مختلف طریقے سے ہے، مختلف انداز سے ہے۔ یہ امتحان مختلف طریقے سے ہے، مختلف انداز سے ہے۔ اللہ کسی کا امتحان لیتا ہے تو حکومت دے کر، مال و دولت دے کر، زمین و زمان کی حکومت دے کر۔ دیکھ لیجئے جناب سلیمان کی حکومت ہر چیز پر ہے، ان کا امتحان اس طرح سے ہوا۔ کسی کو فقر کے ذریعے سے امتحان، کسی کا فقر کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، جیسے جناب ایوب کو دیکھ لیجئے۔ کسی کا امتحان نار نمرود کے ذریعے سے اور بچے کو ذبح کرنے کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے، جیسے جناب ابراہیم کو دیکھ لیجئے۔ بس امتحان ہر انسان کا ہونا ہے، چاہے ہم ہوں، آپ ہوں، یا نبی جیسی ذات ہو، ہر ایک کا امتحان ہونا ہے۔ کسی کو بھی اس سے نجات نہیں ہے، اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی حق حاصل نہیں کہ ہم یہ دعا کریں خدایا میرا امتحان نہ لے۔ نہیں، امتحان تو ہونا ہے، یہ حق حاصل نہیں کہ ہم یہ دعا کریں کہ خدایا ہمارا امتحان نہ لے۔ البتہ یہ دعا ہم کر سکتے ہیں، یہ حق حاصل ہے ہمیں، خدایا امتحان لینا تو اتنی استعداد، اتنی صلاحیت، اتنا تحمل دے دے کہ میں اسے برداشت کر سکوں اور اس امتحان میں کامیاب ہو سکوں۔ اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہر آزمائش کو، ہر مشکل میں اگر انسان گرفتار ہو رہا ہے تو ہر مشکل کو، ہر بلا کو انسان یہ نام نہیں دے سکتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے اس کا، اس لیے کہ کبھی کبھی بہت ساری مشکلیں خود ہماری بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے ان مشکلوں کو ایجاد کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں چھت پر جاؤں اور چھت پہ سے کود جاؤں زمین پر، میں چھت سے زمین پر کودوں گا تو ایسی صورت میں میرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، تو اب یہ میں یہ لے کر
چلوں یہ کہوں کہ یہ تو میرا امتحان ہو رہا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، بھائی یہ ہاتھ میں نے توڑا ہے، پیر میں نے توڑا ہے، یہ امتحان نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے بہت ساری پریشانیاں جو آتی ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، آزمائش نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا ہر آزمائش کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہر انسان کا امتحان ہونا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امتحان کا انداز مختلف ہوگا، اور تیسری بات یہ کہ ہر امتحان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی بنا پر بھی وہ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قسم کھا کر کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کچھ چیزوں سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ یہاں پر تاکید پائی جا رہی ہے، لام قسم ہے، خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، یعنی ہر انسان کا امتحان ہونا ہے۔ میں خدا یہ قسم کھا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہہ رہا ہے ضرور اس کا امتحان۔ اب اس کے مورد کو بھی بتا رہا ہے کہ کن چیزوں کے ذریعے سے ہوگا، کبھی خوف کے ذریعے سے ہوگا، کبھی بھوک و پیاس کے ذریعے سے ہوگا، کبھی مال کے لوٹ جانے کی وجہ سے یا کم ہو جانے کی وجہ سے، برکت اٹھ جانے کی وجہ سے، یا اس طرح کا امتحان ہوگا۔ کبھی بچہ یا کوئی بہت عزیز ہے، وہ عزیز ہے، اس کو اللہ اٹھا کر امتحان لے گا، امتحان ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بشارت بھی دی جا رہی ہے، لیکن یہ امتحان ہوگا، اس امتحان میں جو کامیاب ہوں گے اے رسول ان کو بشارت دے دو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جو امتحان میں کامیاب ہوگا اس کو بشارت دیں جنت کی۔ یا اسی طرح سے سورہ عنکبوت میں بھی اسی طرح سے ارشاد ہو رہا ہے اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے کافی ہے، لوگ یہ گمان کریں ان کا امتحان نہیں، امتحان ہوگا۔ ایمان لائیں تو اس کے ساتھ ساتھ امتحان ہوگا، اور یہ نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں کا امتحان ہوا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کا امتحان ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہاں تک کی باتوں کا یہ ہوا کہ قرآن صریح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کا امتحان ہونا ہے۔ اب جو مہم بات ہے وہ یہ کہ یہ امتحان جو ہمارا ہوگا، اس امتحان کے مقابل میں، اس آزمائش کے مقابل میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ مشکلیں تو آئیں گی، پریشانیوں میں ہم مبتلا ہوں گے، مشکلوں میں ہم گرفتار ہوں گے۔ اب یہ مشکل جو ہمارے اوپر آ رہی ہے امتحان کی صورت میں، کہ جس کی بنا پر خدا ہمیں ہمارے درجے کو بڑھانا چاہ رہا ہے، ہماری تربیت کرنا چاہ رہا ہے، اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں بہت ساری جزائیں اور جنت دینا چاہ رہا ہے، یہ امتحان تو یہ ساری چیزیں ہمیں کب ملیں گی، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ جب ہمارا امتحان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہمارا رول، ہمارا نقش تین طرح کا ہے۔ جب انسان مشکلوں میں گرفتار ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو پریشان ہو جاتے ہیں، زبان پر عجیب و غریب الفاظ ان کے جاری ہونے لگتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ خدا کا انکار کر دیں، خدا کے سلسلے میں شک کرنے لگے، خدا کو ظالم کے ایسی باتیں کرنے لگے جس سے یہ ظاہر ہو کہ خدا ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ تو مشکلوں کے سامنے، مشکلوں کے مقابل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے، تحمل نہیں کرنے پاتے، اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگتے ہیں۔ خدا ہمارے امتحان لینا تھا، خدا کو ہم ہی تھے، کسی اور کا امتحان لیا ہوتا، یہ نہیں معلوم یہ امتحان کے بعد اگر کامیاب ہو گئے تو درجہ ہمارا بڑھے گا، اس کا نہیں بڑھے گا جو ہم اعتراض کر رہے ہیں خدا پر۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو امتحان جب ان کا ہوتا ہے
تو وہ صبر نہیں کر پاتے، بلکہ یہیں پر منفی فکر ان کی ہو جاتی ہے، سوچ ان کی بدل جاتی ہے، اور عجیب و غریب بات کرنے لگتے ہیں. کہتے ہیں لگ رہا ہے مثال کے طور پر امتحان ہوا کیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اب وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے، لگ رہا ہے سحر و جادو ہو گیا ہے، روزی وغیرہ پہلے زیادہ تھی کم ہو گئی تو کہنا شروع کر دیا شاید کسی نے جادو کر دیا ہے. نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے، یہ منفی فکر ہے، منفی سوچ ہے ہماری. اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، ان الانسان خلق حلوا اذا مسہ الشر جزوعا. جب انسان تکلیفوں میں گرفتار ہوتا ہے تو جزوعا، فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے، بے حوصلگی کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ ایک گروہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا گروہ ہے، جب مشکلوں میں گرفتار ہوتا ہے، جب اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، جب ان کا امتحان ہوتا ہے تو اس امتحان کے مقابل میں صبر کرتے ہیں، صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. یہ انسانوں کا دوسرا گروہ ہے جو مشکلوں میں صبر کے ذریعے سے وہ پریشانی کو دور کرتا ہے. عزیزو یہ یاد رہے، سائیکولوجی طور پر ہے کہ اگر آپ پریشانی میں گرفتار ہوئے ہیں اور بے صبری کریں گے تو اور وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر صبر سے کام لیں تو آدمی مقابلہ کر لیتا ہے اور پریشانی بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہیں پر صبر سے کام نہ لے تو اور مزید پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے کو مشکلوں میں گرفتار کر دیتا ہے اور اس کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن اگر صبر سے کام لے تو بڑی بڑی مشکلیں اس کی آسان ہو جاتی ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ جب مشکلوں میں گرفتار ہو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر کرو مشکلوں میں، صبر کے ذریعے سے مدد چاہو، مشکلوں میں نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. یعنی ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، توسل کریں، صبر کریں، خدا دعا کریں خدا یا مجھے صبر دے دے. اور عزیزو جب صبر کریں گے تو ایسے ہی انسان کے لیے جزا بھی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 جس میں ارشاد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کو بشارت دو جنت کی. یہ دوسرا گروہ ہے. لیکن مشکلوں کے مقابل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے صبر کا انداز مشکل کے مقابل میں ان کا رویہ بدلا ہوا ہوتا ہے. یعنی جب مشکلوں میں وہ گرفتار ہوتے ہیں تو صرف صبر نہیں کرتے بلکہ اس سے ایک قدم بڑھ کر خدایا تو نے ان مشکلوں میں مجھے گرفتار کیا ہے، اس کے ذریعے سے میرا امتحان لیا ہے، خدایا تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس لائق کا سمجھا. یعنی صبر سے بڑھ کر وہ سجدہ شکر کرتے ہیں، خدا تیرا شکر. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے وہ راضی رہتے ہیں، اپنے کو مقام رضایت تک پہنچا دیتے ہیں. خدایا جو کچھ ہو رہا ہے تیرے مرضی کے بغیر نہیں، اب جب تیرے مرضی کے بغیر نہیں ہے تو تیری مرضی کے آگے میں تسلیم. امام حسین نے کربلا کے میدان میں جب جناب علی اکبر کی قربانی کو پیش کیا ہے یا دوسرے شہداء کی تو ایک جملہ کہا، خدایا چونکہ یہ قربانی تیرے نظروں کے سامنے میں دے رہا ہوں لہذا میرے لیے سارے مصائب آسان ہو گئے، چونکہ تو دیکھ رہا ہے، تیری نظروں کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے. یہ ہمارے معصومین کی بھی یہی سیرت رہی ہے کہ جب مشکلوں میں گرفتار ہوئے ہیں تو بجائے یہ کہ بے صبری کا مظاہرہ کریں، صرف یہ کہ صبر کریں، نہیں، صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرنا. لہذا میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا اور اپنے لیے بھی خدا سے یہی دعا کروں گا، خدایا یہ تو مسلم ہے کہ تو ہمارا امتحان لے گا، مختلف طریقے سے امتحان ہوگا، قدم قدم پر ہمارا امتحان ہوگا. خدایا ہمارا جب امتحان تو لے تو ہم میں یہ صلاحیت پیدا کر دے
کہ ہم ان مشکلوں کے سامنے صبر بھی کر سکیں، صبر کے ساتھ تیرے خاص شاکر بندے بن جائیں، یعنی شکر بھی ادا کریں اور تیری مرضی کے آگے راضی رہیں۔ آج کے اس تقریر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا اور پوری باتوں سے اپنی یہ نتیجہ نکالنا چاہوں گا کہ ہمیں مشکلوں کے سامنے صبر کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے، خدا کے مرضی کے آگے راضی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے حساب و کتاب میں، ہماری جزا میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔